رابرٹس اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ اس کا بیڈ روم ایک کباڑ خانے کی مانند تھا جس میں سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ اخبار، رسالے، وسکی کی بوتلیں سب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور بیڈ روم کی تمام دیواریں اس کی پسندیدہ ہیروئن کی تصویر سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اسی سردی سے بار بار رخ بدل رہا تھا۔ نرم ریشمی تکیا اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کافی دیر سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار اپنے بستر سے نیچے اتر گیا، کچن میں جا کر کچن کی لائٹ آن کی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے ایک ہی بار میں پوری بوتل خالی کر دی۔ پھر وہی بوتل ہاتھ میں لیے کچن سے سیدھا ہال میں آیا۔ ہال میں مکمل اندھیرا تھا۔ رابرٹس اندھیرے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھنے کے لیے اس نے پاس رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی اس نے ٹی وی آن کیا، خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے پورے جسم میں پسینہ آنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس کے سامنے ٹی وی اسکرین پر ایک دھندلی لکیر خون کی اوپر سے نیچے تک بہہ رہی تھی۔ وہ بالکل ہکا بکا وہیں کھڑا رہا اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے کمرے کا لیمپ آن کر دیا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ ٹی وی پر گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ہڑبڑا کر وہ ٹیلی فون کے پاس گیا اور کانپتے ہاتھ سے فون نمبر ڈائل کیا۔ باہر کالونی میں کھیل کے میدان میں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑی زور سے سائرن بجاتی ہوئے ملحقہ سڑک پر تیزی سے گزرنے لگی۔ سائرن کی تیز آواز سنتے ہی کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے ڈر گئے اور اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتے ہوئے ایک گھر کے سامنے رکی۔ تم لوگ ذرا گھر کے ارد گرد دیکھو، سیم نے اپنے دو ساتھیوں کو ہدایت کی۔ باقی ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دونوں گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ باقی پولیس اور سیم گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ گھنٹی بج رہی تھی لیکن اندر سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جیف نے دوبارہ گھنٹی دبائی لیکن اندر سے کوئی حرکت یا آواز نہیں آئی۔ آخر غصے میں سیم نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ تمام لوگ دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر سیم ہاتھ میں بندوق لیے احتیاط سے اندر جانے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی ہاتھ میں بندوقیں لیے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے اندر جانے لگے، لیکن ہال میں ہی پریشان کن منظر ان کا منتظر تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی سب کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ رابرٹس ان کے سامنے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ سب کچھ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر تھی اور سر ایک طرف پھینکا ہوا تھا۔ وہ بھی اسٹیون کی طرح مر گیا تھا۔ تمام چیزیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے بھی مرنے سے پہلے بہت تکلیف اٹھائی ہوگی۔ باقی گھر کو تلاش کرو، سیم نے حکم دیا۔ ٹیم کے 3-4 افراد قاتل کے سراغ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر کے چاروں طرف پھیل گئے۔ بیڈ روم میں بھی تلاش کرو، اس نے سب کو ہدایت کی۔ جیف نے کمرے کے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ اس نے اسکرین کے نیچے خون کی ایک لکیر اور اوپر گوشت کا ٹکڑا دیکھا۔ جیف نے تفتیشی ٹیم کے ایک رکن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً ٹی وی کے قریب گیا اور نشانات جمع کرنے شروع کر دیے۔ بعد میں جیف نے کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ اچانک صوفے پر گرنے والی کسی چیز نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ یہ بالوں کا گچھا تھا جو صوفے پر گرا تھا۔ کبھی وہ سب حیرت سے بالوں کے اس گچھے کو دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ تفتیشی ٹیم کے ایک رکن نے بالوں کا وہ گچھا لے کر مزید تفتیش کے لیے اسے پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر دیا۔ جیف الجھن میں تھا، کبھی بالوں کے اس گچھے کو دیکھتا اور کبھی ٹی وی پر گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے۔ انسپکٹر سیم اور اس کے ایک ساتھی کیفے میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ گہری بحث چل رہی تھی۔
درمیان میں وہ دونوں کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہے تھے۔ اچانک کیفے میں ٹی وی پر چلنے والی خبر نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ انسپکٹر نے پوری کوشش کی تھی کہ حالیہ خبروں کو پریس سے دور رکھا جائے، لیکن ان کی پوری کوشش کے باوجود میڈیا نے معلومات حاصل کر لیں۔ بہرحال سیم کی بھی کچھ حدود تھیں۔ وہ میڈیا سے صرف ایک حد تک چیزوں کو چھپا سکتے تھے۔ ٹی وی نیوز ریڈر کہہ رہا تھا، آج صبح پولیس کو ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ اس شخص کو بھی اسی طرح بے دردی سے قتل کیا گیا جس طرح پہلا قتل ہوا تھا۔ اس شہر میں ایک سیریل کلر کھلے عام گھوم رہا ہے۔ ہمارے ذرائع کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق دونوں لاشیں ایسے کمروں سے ملی ہیں جو پولیس کے پہنچنے پر اندر سے بند تھے۔ جب پولیس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جس علاقے میں یہ خون ریزی ہوئی وہاں کے لوگ ابھی تک اس بڑے صدمے سے سنبھل نہیں پائے ہیں اور شہر میں ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق جن 2 افراد کو قتل کیا گیا ان کے خلاف سنگین جرائم درج ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی قاتل ہے وہ مجرموں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ عام لوگ قاتلوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر قاتل میڈیا کی توجہ چاہتا تھا تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن کب تک ہم پریس سے چیزیں چھپا پائیں گے؟ سیم نے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن سامنے بیٹھے جیف نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ابھی تک خبریں سننے میں مصروف تھا۔ معاملہ کچھ بھی ہو، یہ تمام معلومات ہمارے ہی محکمے کے لوگوں نے لیک کی ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ سیم سوچ رہا تھا، وہ اور کتنے قتل کرنے والا ہے؟ اس کا اگلا شکار کون ہوگا؟ اور وہ لوگوں کو کیوں مار رہا ہے؟ کسی وجہ سے یا ایسے ہی؟ ان تمام سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔